یہ کہانی ہے ایک غریب اور محنت کش درزی کی، جس کا نام گوفل تھا۔ گوفل ایک غریب لیکن بہت ہی محنتی آدمی تھا۔ اس کی چھوٹی سی دکان گلی کے کنارے پر واقع تھی، جہاں وہ دن رات محنت سے کام کرتا اور اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پالنے کے لیے چند پیسے کما لیتا۔ گوفل پرانی سلائی مشین پر رات دیر تک کام کرتا رہتا تھا، تھکا رہتا اور اپنے زخمی ہاتھوں سے کام کرتا رہتا۔ اس کی زندگی میں یوں تو کافی مشکلات تھیں، مگر وہ ایک رحم دل اور پر امید انسان تھا۔ وہ خود پیٹ بھر کر نہ بھی کھاتا تو اپنے گھر والوں کے لیے جتنا ہو سکتا کمانے کی کوشش کرتا۔ وہ کام تو بہت کرتا تھا، لیکن اتنی آمدنی نہ ملتی تھی کہ اپنا گزارا اچھے سے کر لیتا۔ وہ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے بہت محنت کیا کرتا تھا۔ گوفل کی بیوی بیمار ہوئی، اس کے علاج پر کافی خرچ آیا، جس کی وجہ سے گوفل تھوڑے سے قرضے کا نہیں بلکہ کچھ زیادہ ہی قرضے کا شکار ہو گیا۔ بہرحال وہ بہت پریشان رہنے لگا۔ اسی طرح اسے کام کرتے کرتے کافی وقت گزر گیا۔ ایک رات گوفل جب اپنی چھوٹی سی پرانی دکان میں سلائی مشین پر کام کر رہا تھا، کام کرتے کرتے گوفل کی آنکھ اس کی دکان میں ہی لگ گئی اور وہ سو گیا۔ اچانک سے جب رات کے 12 بجے تو اس کی دکان میں ایک خوبصورت سی چمکدار روشنی نمایاں ہوئی، جو کہ سلائی مشین سے نکل رہی تھی۔ اس کے چمکنے سے ہوا کچھ یوں کہ مشین اس کی اپنے آپ کام کرنے لگی۔ سلائی مشین خود بخود چلنے لگی اور کام کرنے لگی۔ کپڑے کے رول تھان خود بخود کھلنے لگے اور وہ سلائی ہونے شروع ہو گئے۔ گوفل جو اپنی تھکاوٹ کی وجہ سے بے حال ہو کر بے سد پڑا تھا، اس کی اسی اونگ کے دوران کام مشین پر خود بخود ہونے لگا۔ مشین کام کرتی رہی اور بہت ہی خوبصورت، عمدہ اور نظروں کو لبھانے والے خوبصورت ملبوسات، لباس تیار کرتی گئی۔ جب صبح گوفل کی آنکھ کھلی تو اس کو یاد آیا کہ اس نے تو وہ آرڈرز پورے کرنے ہیں جو وہ نہیں کر سکا۔ اب کیا ہوگا؟ جیسے ہی وہ مشین کی طرف کام کرنے کے لیے بڑھا تو کیا دیکھتا ہے کہ خوبصورت اور نظروں کو لبھانے والے بہت سی ملبوسات اس کی دکان کے اس کمرے میں ٹنگے ہوئے ہیں۔ کہیں کوئی خوبصورت لباس ہے اور کہیں کوئی خوبصورت، جن کے رنگ بھی منفرد۔ کچھ کپڑا تو اس کے پاس تھا اور کچھ جادوئی طور پر ایک چمتکار سا ہو گیا۔ گوفل کی آنکھیں یہ سب دیکھ کر پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس سے پہلے کہ گوفل کچھ کرتا، کچھ جانچتا، جنہوں نے آرڈر لینا تھا وہ دکان میں آتے ہیں، ان کو آرڈر دیا جاتا ہے۔ جب وہ لوگ وہ کپڑے دیکھتے ہیں، اس کی سلائی بناوٹ، کہ وہ لوگ اسے مزید آرڈرز دیتے ہیں۔ اس طرح گوفل کی ایک دم دھوم سی مچ جاتی ہے اس شہر میں، اس قصبے میں، کہ ایک بہت اچھا درزی ہے جو بہت خوبصورت اور نفاست سے ملبوسات سیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وقت کا بہت پابند ہے۔ اس طرح اس کی دھوم مچنے لگی۔ دھوم مچنے سے ہوا یوں کہ اس کے پاس گاہکوں کی بھرمار ہو گئی اور اس طرح گوفل کا کمائی کا جام پہیہ چلنے لگا اور گوفل کے دن پھر گئے۔ اب گوفل بھی بہت ویل ڈریس اپنی دکان میں آنے لگا، دکان بھی کافی ٹپ ٹاپ کی اور خوب سکے سمیٹنے لگا، خوب مال کمانے لگا۔ گوفل بہت خوش تھا، بہت مسرور ہو رہا تھا۔ گھر کی ضروریات پوری ہوئیں، بچوں کے بھی مسائل حل ہو گئے اور قرض داروں کو قرض دے کر گوفل کافی ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگا۔ اب گوفل صرف آرڈر لیتا اور راتوں رات سلائی مشین کے اوپر اس کے کپڑے خود بخود سل جاتے۔ یہ اس کی ایمانداری
اور محنت اور صبر کا نتیجہ تو تھا، لیکن گوفل اپنے کام میں اتنا مست اور ویست رہنے لگا کہ وہ غریب لوگوں کا دھیان نہ رکھ سکا۔ اسی طرح ایک شخص جو شاید اس کی قسمت کی آزمائش کی صورت میں اس کی دکان میں داخل ہوتا ہے، وہ بہت غریب تھا۔ وہ اپنا ایک پرانا پھٹا ہوا کوٹ گوفل کو مرمت کرنے کے لیے دے جاتا ہے۔ گوفل وہ کوٹ تو لے لیتا ہے، اسی دوران اسے کام کا اتنا رش پڑ جاتا ہے کہ وہ بھول جاتا ہے، کیونکہ اس کو آرڈرز اتنے اچھے آ رہے تھے اور اتنے اچھے وہ ملبوسات خود بخود سی رہا تھا، کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اب تو بن مانگے ہی مول مل رہا تھا۔ اب گوفل کو اس چیز کی ہوش نہ رہی۔ بہت سے لوگوں نے اسے خطوط بھی لکھے، لیکن نہ تو وہ ان کا جواب دیتا، نہ اس پرانے پھٹے ہوئے کوٹ کو جو اس نے اپنی دکان میں لٹکا رکھا تھا وہ اس پر کسی قسم کی کوئی توجہ دیتا۔ خیر کچھ دن تو یوں گزرے۔ اس کے بعد ہوا یوں کہ اس کی دکان پر جب وہ غریب شخص جو کوٹ مرمت کروانے آیا تھا واپس آیا، اس نے اپنے کوٹ کا مطالبہ کیا۔ گوفل نے کچھ بیزاری سی سے اس سے بات کی، اپنے لہجے کی بیزاری اور اپنی لہجے کی تھوڑے سے غرور پر گوفل قابو نہ رکھ سکا، جس وجہ سے اس غریب کا دل بہت ٹوٹا۔ خیر اس نے کچھ نہ کہا اور وہ چل دیا۔ کچھ دن بعد ہی ایسا ہوا کہ جب گوفل کو بہت زیادہ کام جمع ہو گیا اور مشین کام کر رہی تھی، تو رات کے ٹھیک اسی طرح 12 بجے، اور مشین کے کام کرنے کا گوفل انتظار کر رہا تھا کہ اب مشین کام کرے گی اور صبح پھر میں ٹائملی اپنے سارے آرڈرز کمپلیٹ کر کے انہیں سیل کر دوں گا۔ لیکن اس بار ایسا نہ ہوا۔ اب قسمت بازی پلٹ گئی۔ ہوا یوں کہ مشین نے کام ہی کرنا بند کر دیا۔ گوفل پریشان، ہکا بکا، بہت سے لوگوں سے آرڈرز لے چکا تھا جو کہ بہت بڑی کمپنیاں تھیں اور وہاں کے رئیس لوگ بھی تھے۔ اب یہ نہ صرف پیسوں کی بات تھی بلکہ گوفل کی عزت کا سوال تھا۔ گوفل بہت پریشان ہوا، اس کے تو ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے کہ اب میں کیا کروں، یہ کیسی مصیبت اور آفت ٹوٹ پڑی ہے، یہ تو 20 بندوں کا کام ہے جو میں لے بیٹھا ہوں، اب میں اکیلا اسے کیسے مکمل کروں گا۔ خیر گوفل پریشان، یہ بات کسی سے کر بھی نہیں سکتا تھا، یہ چمتکار، یہ کرشمہ وہ کسی سے کیسے شیئر کرتا اور کیسے کسی کو بتاتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پھر ہوا یوں کہ گوفل اپنی دکان میں چکر لگانے لگا اور پریشان رہنے لگا۔ صبح ہوئی، آرڈرز والوں سے کچھ ٹائم مانگ لیا، سب اس کے کام سے اور زبان سے مطمئن تھے، سو انہوں نے وقت دے دیا۔ گوفل گھر آیا، اس بارے میں سوچتا رہا کہ آخر کیوں اس سے یہ کرشمہ، یہ خوشی واپس لے لی گئی۔ کوئی جواب نہ ملا۔ پھر وہ اپنی دکان میں ایک اور رات چکر لگا رہا تھا کہ اچانک اس کا دھیان ان خطوط پر پڑا جو لوگ اسے لکھا کرتے تھے، اور وہ لٹکا ہوا ایک غریب ٹوٹے دل والے شخص کا کوٹ۔ جی وہ کوٹ جو اس نے بڑی محبت سے مرمت کے لیے بھیجا تھا، جسے گوفل نے نہ صرف نظر انداز کیا بلکہ تھوڑا سا اہنکار، تھوڑے سے غرور کے ساتھ اس کا دل دکھاتے ہوئے اسے اپنی دکان سے نکال دیا، اس لیے کہ اس وقت وہ اپنا مال سمیٹ رہا تھا۔ اچھے گاہک آ رہے تھے، اس غریب پر اس کا دھیان نہ گیا اور چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے وہ اس کی دل آزاری کر بیٹھا، جس کی سزا اب اسے صورت میں مل رہی تھی۔ گوفل یہ سب سوچ کر لرز گیا اور شرمندہ بھی ہوا کہ جب میرے پاس یہ بڑے گاہک نہیں تھے تو یہ چھوٹے چھوٹے غریب لوگ ہی مجھ سے کام کروایا کرتے تھے، یہی میری کمائی کا ذریعہ تھے، میری دکان کے چلنے کا ذریعہ تھے، میں انہی کے کام کر کر، انہی کے کپڑے سی کر پیسے کمایا کر کے اپنے گھر کو چلایا کرتا تھا۔ آج جب میری قسمت نے میرا ہاتھ پکڑا تو میں انہی کو بھول گیا، نہ صرف بھولا بلکہ ان کی توہین بھی کر دی، ان کا دل بھی دکھا دیا۔ اب گوفل شرمندہ تھا، مگر کوٹ کا مالک اس کے سامنے نہ تھا کہ وہ اس سے معافی مانگتا۔ گوفل کی آنکھ سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن گوفل نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے اس رویے پر نہ صرف معافی مانگے گا بلکہ خود کو بدلے گا، اور اب اس چیز کا دھیان کرے گا کہ آئندہ اس سے یہ حرکت پھر کبھی بھی سرزد نہ ہو سکے۔ یہ تہیہ دل میں صرف کرنے کی دیری تھی کہ گوفل کی مشین جادوئی طور پر پھر چمکی اور چلنے لگ پڑی۔ جی اب مشین چل رہی ہے اور خوب کپڑے سی رہی ہے۔ گوفل نے وہ جو کوٹ تھا وہ خود مرمت کیا اپنے ہاتھوں سے،
اسے مشین پر مرمت نہیں کیا، بہت محبت سے رات بھر ان غریبوں کے کپڑوں کی جو کوئی کام تھا وہ اس نے اپنے ہاتھوں سے کیا، جیسے وہ پہلے کیا کرتا تھا، اور صبح ان کو اپنی خوشی سے اپنے دل سے وہ سب واپس کیا۔ جس کا کوٹ تھا اس کو بلایا، اس سے معذرت بھی کی اور اس کو بڑی خوشی سے وہ کوٹ واپس کیا۔ وہ بہت خوش ہوا اور سب بھول کر چلا گیا، اور اس کے بدلے گوفل نے ان میں سے کسی سے بھی پیسے بھی نہیں لیے۔ پھر گوفل نے وہ آرڈرز کمپلیٹ کیے، پیسے لیے، خوب دکان چمکائی، خوب خوبصورت ملبوسات و مشین بنانے لگی، ایسے کہ آنکھوں کو ہیرا کرتے۔ وہاں کے لوگوں کو، وہاں کی پرنسس کو وہ فراکس، وہ کپڑے بہت پسند آتے۔ لوگوں کی تو اب اس کی دکان میں بھرمار تھی۔ ہاں، مگر اب وہ لوگ صرف ایک قسم کے نہیں تھے، جی وہ صرف امیر نہیں تھے بلکہ غریب بھی اتنی ہی تعداد میں آیا کرتے تھے جتنی تعداد میں امیر لوگ آیا کرتے تھے۔ گوفل اب کسی کو نظر انداز نہیں کر رہا اور سب کو بہت خوش دلی سے خوش آمدید کہہ رہا ہے، سب کے کام کرتا ہے، کبھی وقت مانگ لیتا ہے اور کبھی وقت پہ کر دیتا ہے۔ جی تو اس سے ہمیں یہی سبق ملا کہ جب ہمارا وقت برا ہوتا ہے تب تو ہمارے اندر بہت عاجزی ہوتی ہے، لیکن ذرا سا اچھا وقت آتے ہی ہم کہیں غرور کا شکار نہ ہو جائیں۔ بس اسی بات کا دھیان رکھنا ہے